جو کلالہ ہے ایکسٹینڈڈ فیملی میں جس کو آپ بناتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, میل اور فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں. دیٹ از انڈر کلالہ, قرآن کی شک سے جو کلالہ کا اصول ہے. اور پھر وہ جو ان کو اپنے بہن بھائیوں کو دینا پڑے گا ایز پر کلالہ رول, ناٹ ایز پر جو کہ اسٹینڈرڈ بہن بھائیوں کا رول ہے. تو وہ 1/3 جو ہے 2/3 کا ہے. میرا جو سوال تھا کہ ایک حدیث کے بیسس پہ یہ جو بچا ہوا پیسہ ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. ہمارے جو ٹریڈیشنل یہ ہیں وہ قریبی مرد رشتہ دار کو جاتا ہے. they choose the closest male, تو اس کو وہ چلا جاتا ہے. اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر ان کو نہیں, بہنوں کو نہیں ملتا ہے, بھائیوں کو ایکولی مل جاتا ہے. وہ جیسے آپ کا ماموں ہے یا ماموں اور چاچا ہے, تو اگر ماموں 2 ہیں چاچا 2 ہیں تو وہ 4 حصے ہو جائیں گے اس کے. اگر ماموں 1 ہے 2 چاچا ہیں تو یہ, اگر ماموں اور چاچا نہیں ہے تو ماموں داد بھائی اور اینڈ چچیرا بھائی ہے, تو 4 چچیرے بھائی ہیں 6, ان کو 6 کے 6 میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ یہ ایک اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اٹ از ایک حدیث ہے جس کی بیسس پہ یہ کیا جاتا ہے. اینڈ دس از یہ اس صورت میں ہے جس صورت میں جو کہ جیسے میں ہوں, میں مر جاؤں, میں نے کوئی وصیت نہیں کی اس اسپیئر منی کی, تو اس صورت میں وہ اپلائی ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. میں نے کلالہ ڈیفائن نہیں کیا ہے خود, تو وہ صورت میں وہ بائی ڈیفالٹ دے ڈو دیٹ, وہ دے یوز دیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بیس پہ وہ کرتے. قرآن کی اس میں کوئی بیسس نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہ حدیث بتا دیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا نہ ہو اور اس سے غلط مطلب نکال لیا ہو, لیکن قرآن مجید ایسی کوئی بات نہیں کرتا, ایسی کوئی تخصیص نہیں کرتا. بات تو صحیح ہے. یہ چیز گامدی صاحب کے جو داماد ہیں, کیا نام ہے ان کا, یو ایس میں, حسن اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ اس میں گامدی صاحب کا ایگریمنٹ ہے. اس کے وہ میں نے جو آپ کو لاسٹ لیکچر بھیجا تھا ان کا, اس میں انہوں نے وہ ایک 4th آپشن انہوں نے وہ لکھا تھا, اس میں بولا تھا اس میں. تو وہی میرا سوال تھا کہ اس کی بیسس کیا ہے. اور کیونکہ ابھی تک تو جو آپ بول رہے ہیں میرا انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ ہم کلالہ ڈیفائن کر لیں, وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, وہ کلال کے رولز پہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. بٹ یہ جو آپشن ٹریڈیشنل ہے یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا سوال تھا کہ یہ کس حساب سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کیوں, کہ وہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی اس میں وہ کون سا حدیث ہے کیا ہے, بٹ ویری لمیٹڈ بتا دیا تھا انہوں نے. تو جو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آپ نے کلالہ مقرر کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو کلیئر ہے. تو اگر کسی نے کلالہ مقرر نہیں کیا تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. حضور نے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ دیا تو وہ بھی قابل عمل ہوگا, لیکن اگر اس کے بعد اس طرح کا کوئی آپ نے فریم ورک بنایا ہوا ہے یا ریاست کی سطح پر یا پنچایت کی سطح پر یا عدالتی سطح پر کہ وہ فیصلہ کر دے گی کہ منفعت کے لحاظ سے, یعنی اصول وہی ہوگا. تو حضور نے بھی اگر اس طرح کا فیصلہ دیا تو وہ منفعت کے لحاظ سے دیا ہو کہ اب اس نے تو کوئی کسی کو نہیں چنا. ظاہر ہے کہ اگر نہیں چنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک کوئی بھی منفعت پہنچانے والا نہیں تھا, تو اس نے کسی کا انتخاب نہیں کیا. اب پھر جو فیصلہ کرے گی وہ حکومت کرے گی یا عدالت کرے گی یا کوئی اس طرح کی پنچایت کرے گی یا کوئی معاشرے کا بڑا کر دے گا جس پر سب کو اعتماد ہو. تو یہ صورتحال ہوگی وہاں. اور دوسرا جو میرا سوال تھا کہ اگین ان ٹریڈیشنل اسپیس جو ٹریڈیشنل ہے, جو یہ پیسہ بچتا ہے
اس میں ایک اور آپشن ہے ادھر کے، سے فار ایگزامپل بیٹیاں ہیں، خالی ایک بیٹی ہے یا 3 بیٹیاں ہیں، جو پیسہ بچتا ہے، جو الٹیمیٹلی بچتا ہے، وہ اسی بیٹی کو دیا جاتا ہے. اینڈ وہ نہیں، وہ بائی ڈیفالٹ نہیں دیا جاتا ہے. وہ میں آئی کین سے دیٹ کہ یہ جو بچہ پیسہ ہے یہ بیٹی کو، سر میری بیٹی ایک ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی کو اپنا حصہ دے دیا، جو بھی ہے، جو بیٹی کا حصہ آ گیا اس کو 1/3 دے دیا، 50% دے دیا، جو باقی بچا وہ بھی بیٹی کو ہی دیا جاتا ہے. آئی کین سے دیٹ وہ بھی ایک آپشن ٹریڈیشنل، اینڈ وہ بھی انہوں نے کہا کہ دیٹ از آلسو اے ویلڈ آپشن. تو وہ مجھے نہ تو مجھے ٹریڈیشنل سے کوئی ریفرنس ملتی ہے کسی جگہ سے، یہ کس بیسس پہ کہا جاتا ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی ٹریڈیشنل کوئی ہے نہ انہوں نے ایکسپلین کیا اس وقت کہ یہ کس بیسس پہ اس کو دیا جائے باقی حصہ. یعنی بائی ڈیفالٹ نہیں اس کو ملے گا. اس کو وصیت اگر کر دی ہے فادر نے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے بعد مشکلات پیش آئیں گی، ہو سکتا ہے وہ بیٹی طلاق یافتہ ہو سکتا ہے وہ بیٹی معذور ہو سکتا ہے اس کی شادی نہ ہوئی ہو ابھی، تو بہت سے اس کے عوامل ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حصہ دے دیا، جو بچتا ہے اس میں وہ پورا بھی دے سکتا ہے، کم بھی دے سکتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے، تو وہ اس کی ثوابدید پہ ہے. تو وہ اللہ کا حصہ ہوگا جو اس کو آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ ملے گا، لیکن کسی شخص نے وصیت کر دی تو اس میں سے بھی اس کو مل جائے گا. مگر بات تو صحیح ہے، وصیت کر دی ہے ایکسٹرا، حضور کے حساب سے تو صحیح ہے، حضور کوئی نہیں ہے، جی، مطلب عذر کوئی نہیں تو پھر وصیت بھی کرنی چاہیے. خود بھی کام کرتی ہے، میاں بھی ہے، بچے بھی ہے، سب ہے، اس کے لیے اکلوتی بیٹی ہے، اور میں باقی ساری جائیداد اسی کے حوالے کر رہا ہوں. جی، یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس کو وصیت کرنی پڑے گی. تو وصیت بھی کسی ضرورت کے تحت کرنی پڑے گی. اگر وصیت نہیں کی اور بیٹی کو اس کا حصہ مل گیا تو باقی تو پھر یا کلالہ کو جائے گا، یا اس نے وصیت کسی اور پرپس کے لیے کی گئی ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کی بجائے کسی چیریٹی کو دے دی ہے، کسی مسجد کو دے دی ہے، کسی نے کوئی اور ہسپتال کو دے دی ہے، مقصد کے لیے دے دی ہے، تو بائی ڈیفالٹ نہیں جائے گی. اس کو متعین کرنا پڑے گا، اور اس متعین کرنے کی بھی اس کے پاس ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ، اور ہونا چاہیے. صحیح ہے آپ اور میں ایک ہی لیول پہ، بٹ یہ نہیں کہ آئی کین ڈو نا، وہ دماغ میں چلا جاتا ہے نا سب کے، جب یہ سنتے ہیں کہ میں بیٹی کو دے سکتا ہوں سارا، دماغ یار مجھے تو حق ہے، میں دے دوں گا، یہ میرا حق ہے، میں کس کو دے دوں، تو میں بیٹی کو دوں. تو وہ پاسبل، وہ جو حجت ہوتی ہے ہماری، وہ ویلڈ نہیں ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے. جی، تو اگر اسی کو ضرورت ہوتی، بیٹی ہی کو ہوتی، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ دیتے آگے بڑھ کر کہ جو باقی بچتا ہے وہ ایک ہی بیٹی کو چلا جائے گا. اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں کیا تو اس کی کوئی ریزن ہے نا. جی، صرف یہ کلیریفیکیشن، جو کلالہ بیسکلی ماں باپ، اولاد اور اسپاؤس کے علاوہ رشتہ دار ہیں، مطلب اس میں بہن بھائی بھی اوبیسلی پہ شامل ہو جاتے ہیں، جو آیت 176 سے جو بات میں سمجھ میں آئی تھی بات. جی ایسے یعنی والدین، اسپاؤس، اولاد، اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں وہ کلالہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. مطلب وہ اس میں جو آپ نے جو بتایا تھا ایکسٹینڈڈ فیملی بھی پھر اس میں آ سکتی ہے، اگر کوئی امیڈیٹ رشتہ دار بھی نہیں ہے یا زندہ نہیں، یعنی بہن بھائیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا نا، اور اس کلالہ کے بھی اور اس کے بہن بھائیوں کو بھی اسپیسیفائی کر دیا. جی ٹھیک، سب کے اسپیسیفائی ہو گئے ہیں.
یعنی جس کو بھی آپ کلالہ بنائیں گے وہ پورا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، اس کو بھی کچھ اپنے بہن بھائیوں کو دینا پڑے گا.